محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جس نے مجھے آپ احباب کو خطبہ جمعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا، آپ بھائیوں کا سننا قبول فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند وہ باتیں جو آپ نے اعلانیہ نبوت کے بعد لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے، اسلام کا آغاز ہوا، مشکلات کا دور تھا، پریشانیاں تھیں، ان حالات میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ثابت قدمی، جو استقامت عطا فرمائی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، تو اسی کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس قدر ثابت قدم ہوں۔ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس کا اپنا ضمیر اس کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اسلام کے آغاز میں کس طرح کے دور، کٹھن حالات سے وہ گزرے، کن مشکلات کا، سختیوں کا ان کو سامنا رہا، لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے، ان سب کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی تھی وہ یہ تھی ہمارا ایمان بچا رہے۔ ایمان بچانے کے لیے ہجرتیں بھی کیں، سودے بازیاں بھی کرنی پڑیں، مال چھوڑنا پڑا، بچے چھوڑنے پڑے، ایمان کو بچاتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ انسانوں کے پاس اسلام کے بعد وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان یہ اتنا اہم کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری
امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن اگر نہ بھی اترتا، یہ ایک سورت اتر جاتی تو کافی تھا، کہ اتنا جامع موضوع اس سورت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ کہتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قسم اٹھا کر کہا مومن بندے وہ خسارے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے ان کو طرح طرح کی لالچیں دے دے کر گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چھوٹ دے دی، جا تو دھتکارا ہوا ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، تجھے مہلت دی۔ اور پھر آگے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ تو یہ قیمتی چیز ہے جس کی آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ صحابہ کرام اسی کو بچاتے رہے، اپنے ایمان کی آبیاری کرتے رہے، محسوس کرتے کہ ہم میں کمی ہے تو ساتھ والے کو کہتے مجھے نصیحت کر، مجھے لگتا ہے میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عکاشہ کو دیکھا، مدینہ میں پریشانی کے عالم میں سر جھکایا ہوا۔ عکاشہ کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے ہم منافق ہو گئے ہیں، ہم منافق ہو گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان بڑا تازہ رہتا ہے، مسجد نبوی میں درس سنتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، لیکن جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں تو ایمان بدل جاتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اپنے ایمان کی اتنی فکر ان کو ہوا کرتی تھی، آئے فوراً آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول مسجد میں ہوتے ہیں، ایمانی کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے، لیکن مسجد سے نکلتے ہیں تو دنیا ہے، معاملات ہیں، تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تم اس کیفیت میں رہو جس کیفیت میں تم میرے پاس مسجد میں ہوتے ہو درس سنتے ہوئے، تو تم چلو زمین پر تو اللہ کے فرشتے زمین پر اتر کر تم سے مصافحہ کریں۔ تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں مشکلات کس کو آتی ہیں؟ ہمیں مشکل آئے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا، ساری بیماریاں تکلیفیں مجھے ہی ملنی تھیں، یہ سختیوں کا دور میں نہیں دیکھنا تھا، فلاں سارے آسانیوں میں ہیں، میں مشکلات کے اندر زندگی بسر کیوں کروں؟ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء جو اللہ کی طرف سے انبیاء بھیجے گئے، سب سے زیادہ تکلیفیں آزمائشیں ان کو آئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے بعد جو افضل ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ایمان میں جتنا زیادہ ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آزمائش جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے بندے کے ایمان کے مطابق، جس کا جتنا ایمان ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان جس کو بچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آخری حدوں تک ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جاتے تھے، صرف ایک یہ جملہ سننے کے لیے کہ اپنے منہ سے ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے انکار کیا اسلام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنے سرمایہ دار تھے جن کے دولت تھی، لین دین ہوا، مال دے دیا، اس نے کہا میں نے پیسے نہیں دینے،
اس وقت تک تجھے پیسے نہیں دوں گا جب تک تو یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ یہ حالات اس دور میں جب اسلام کا آغاز ہوا، لوگ اسلام کو جاننا شروع ہوئے، اعلانیہ دعوت لوگوں کو ملی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مخالفتیں بڑھ گئیں، بلکہ آ کر کہنے لگے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو چلیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کوہ صفا پہاڑی ہے، اس پہاڑ کو اللہ سونے کا بنا دے۔ آپ نبی ہیں نا، تو اللہ نبیوں کی سنتا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں، اللہ کو کہیں کوہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے دل اللہ نے ویسے ہی بڑے نرم بنائے ہیں۔ نبی چاہتے ہیں یہ امت جہنم سے بچ جائے، آپ چاہتے تھے یہ جہنم سے بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو یہ کہتے ہیں وہ پورا کر دے، جو یہ کہتے ہیں پورا کر دے، پہاڑ سونے کا بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، جبریل وحی لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے ہیں ہم کر دیں گے، ہم پہاڑ سونے کا بنا دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی یہ قوم معجزہ مانگ رہی ہے، اور جو قومیں اللہ سے معجزے مانگتی ہیں، قرآن مجید کی صورتوں میں ہے، کئی انبیاء کی قوموں نے کہا ابھی یہ پہاڑ دو ٹکڑے ہو، اس میں سے اونٹنی نکلے، سرخ رنگ کی ہو، یہ رنگ اور کلر ہو۔ جن قوموں نے معجزے مانگے پھر ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے لیے پھر کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں سونے کا بنا دیں، ہم بنا دیتے ہیں، لیکن پھر اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا غضب دیکھیں گے، پھر ان پر کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کہتے ہیں تو سونے کا پہاڑ بنا کر ان کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ان کے لیے نرمی کے دروازے کھلے رہیں، رب العالمین اپنا فیصلہ صادر نہ کرے، تو پھر ہم اس فیصلے کو، معجزے کو مؤخر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے رحمت کو چنا، اے اللہ تو ان بے وقوفوں کی یہ جو مطالبے کرتے ہیں آ کر، اللہ ان کو چھوڑ، تو ان پر رحمت کے دروازے کھول، ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی اولادیں، نسلیں ہی دین کی طرف آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے رحمت کو چنا۔ ایک آیا بدبخت ایمان لانے کی بجائے اعتراضات ڈھونڈتے تھے، اعتراضات ڈھونڈتے تھے کہ اسلام کے مخالف کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مل جائیں، ہم ان کے خلاف استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے طرح طرح کے ہیلے بہانے، کوئی کہتا مردہ زندے کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی کہتا آپ نبی ہیں، آپ ہی اللہ کو ملے تھے، آپ پر ہی یہ قرآن اترنا تھا، پھر جب قرآن ٹکڑوں میں اترتا تو پھر ایک نے شوشہ چھوڑا، کہنے لگا یہ ایک ٹکڑوں میں کیوں آتا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ کو کہیے پورا قرآن ایک ہی دفعہ اتار دے، جیسے موسیٰ پر اللہ نے اتارے، جیسے اللہ نے تورات اور انجیل اور زبور کو اتارا، ویسے اللہ مکمل قرآن کیوں نہیں اتارتا؟ تو بہرحال اسلام کا آغاز تھا، جہاں اعتراضات تھے، جہاں شدتیں تھیں، مخالفتیں تھیں، جہاں لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے جناب ہچکچاہٹ کا شکار تھے، ظلم و ستم تھا۔ بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا، اس نے اوجری اونٹ کی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی۔ سجدے کی کیفیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمت نہیں تھی ان مکہ کے کافروں کو روکنے کی، فوراً میں دوڑا، میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، وہ دوڑ کر آئیں اور اس کو ہٹایا اور روتے ہوئے کہا کہ میرے ابا آپ کو کیا کہتے ہیں جو تم ان کو ستاتے ہو؟ آپ آنسو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ بیٹا یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ جو ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، جب یہ جملے سنے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ مجھے اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ پھر جب ان کا داؤ نبی علیہ السلام پر نہ چلا
تو پھر وہ ان کمزور صحابہ کرام کو، جن کا کوئی خاندان نہیں تھا، جن کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، جن کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، جن کے دفاع کے لیے کوئی برادری کے لوگ، خون کا رشتہ، کوئی خاندان کے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کمزور لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے۔ مکہ والے یہ بھی اعتراض کرتے تھے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ سارے سردار آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ سچے ہیں، آپ کی دعوت سچی ہے، آپ کے پیروکار کوئی غلام ہے، کوئی مزدوری کرنے والا دہاڑی دار جس کی آمدنی چند کلو کھجوروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ کے پیروکار وہ لوگ ہیں، مالدار سردار آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نبی علیہ السلام ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کسی طریقے سے یہ جملے زبان سے نکال دیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یہ قدر نہیں کر رہے اس رب رحمان کی جس نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان کے اندر رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا۔ یہ اپنے نبی کی قدر نہیں کر رہے بلکہ طرح طرح کی تعویلیں، اعتراضات کرتے رہے۔ صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے لیے چن لے، جس کو اللہ ایمان کے لیے چن لے، حبشہ کا ایک غلام، حبشے کے رہنے والا، حبشے کا غلام امیہ بن خلف کے پاس محنت مزدوری کرتا، اس کے جوتے اٹھاتا، اس کے کپڑے سیدھے کرتا، اس کی سواری کو سیدھا کرتا۔ ایک غلام رنگ کالا سیاہ، حبشے سے تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنا، اللہ نے دل موڑنا تھا۔ یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ دل پھر گیا، اس غلام کو سمجھ آ گئی ایک اللہ ہے۔ اس غلام کو جہاں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھ نہیں آئی، اس غلام کو سمجھ آ گئی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اعلان کھڑے ہو کر کہا، لوگوں سنو، میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں، قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے۔ جب یہ اعلان اس غلام نے کیا، امیہ کو بڑی غصہ آر آئی، ہمارا غلام، ہمارا نوکر، ہمارا ملازم، ہم مخالفتیں کر رہے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ بنو ہاشم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ہر راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ہی غلام ان پر ایمان لے کے آئے، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اس بدبخت انسان نے، امیہ نے، جب سورج دیکھنا کہ بالکل 1 بجے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج بالکل درمیان میں آ چکا ہے، زمین تپ چکی ہے، وہ فوراً اپنے غلام کے کپڑوں کو اتارتا اور زمین کے اوپر اس کو کہتا، لیٹ یہاں پر، تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، تو اس نبی پر ایمان لے کر آیا ہے، یہاں پر لیٹ جا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹا دیا جاتا۔ جب سینہ اس کا نہ بھرتا، وہ جلتا کڑتا کیا نہ کرتا، وہ کان قریب منہ کے لے کے جاتا تو بلال اپنے زبان اور ہونٹوں سے کہہ رہے ہوتے، احد، ایک اللہ ہے۔ وہ کہتا تھا کہہ لات اور منات اور عزا اور ہبل خدا ہے، انکار کر اس شریعت کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر کہ یہ ہل ہی نہ سکے اور تپتی زمین کے اوپر لٹا کر کہا جاتا کہ تم پیروکار بنو گے اسلام کے، تم ایمان قبول کرو گے۔ زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا اور کتنی دیر گزر جاتی، بھول جاتا کہ میں نے اس کو سزا دی تھی، کئی گھنٹوں گزر جاتے، پھر لڑکوں کو بلاتا، مکہ کے شریر لڑکوں کو جو شرارتی تھے، جو طنز و مزاح کرنے والے، عزتیں اچھالنے والے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں پکڑا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیتا۔ امیہ کہتا جاؤ اس کے گلے میں رسی ڈال لو اور اس کو گلیوں میں بازاروں میں جیسے لوگ جانوروں کے گلے میں رسی لے کر ڈال کے پھرتے ہیں، تم اس ایک اللہ کے بندے کو، جرم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو محمد کا پیروکار بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ انجام ہوگا۔
لیکن قربان جاؤں ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو حضرت بلال جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خاندان کے بڑوں میں بیٹھ کر یہ کہا تھا، ایک جملہ کہہ دو اللہ ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے برادریوں کے بڑے بڑے سرداروں کے گدیوں کے سلسلوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ بلال مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام نے لقب دیا، کہا بلال سیدنا، فرمایا لوگوں بلال ہمارا سردار ہے۔ لوگ امیہ کو سردار کہتے تھے، لوگ ابو سفیان کو سردار کہتے تھے، دنیا کی تاریخ اس سے پہلے کچھ اور تھی۔ لوگ عتبہ کو سردار کہا کرتے تھے، لوگ خاندانوں کا توازن اور مقابلہ دنیا کی دولت سے اور شہرت سے اور ان کی بڑی بڑی داستانوں سے کرتے تھے، لیکن حبشہ کا ایک غلام کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو ہمارا سردار ہے۔ آپ نے خاندانی حسب و نسب کو پیچھے کر دیا۔ بلال مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام گزرتے تکلیف میں دیکھتے، شروع کے مسلمان تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ امیہ کے پاس آئے، کہنے لگے کتنا مارو گے اس کو؟ کہا یہ تمہاری وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اس سے بہتر غلام نہ دوں، اس سے بہتر انسان نہ دوں تمہیں، جو جسم کے اندر اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ تمہاری خدمت کرنے والا 200 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، بلال مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا لے جاؤ، میری طرف سے یہ نکمہ ہے، فارغ ہو چکا ہے۔ یہ وہ بلال ہیں جن کو خریدا جا رہا ہے 200 درہم کے اندر، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان والے، اتنے مضبوط ایمان کہ دنیا کا ظلم ڈھانے والا تھک گیا ظلم کر کر کے، کہ ایک دفعہ اپنے کانوں سے یہ سن لے کہ یہ انکار کر دے اسلام کا، لیکن تھک گیا ظلم کر کر کے۔ اور ہمیں یہ دعوت ہے کہ آج تھوڑی سی تنگیوں پر، تھوڑی سی مشکلات پر ہم اپنے ایمان کے سودے کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمراہ کن عقیدوں کا ہم اختیار کر لیتے ہیں، استقامت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے یہ دور دیکھا، پھر اس سے آگے آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال چلتا تو زمین پہ ہے، میں معراج پر گیا، میں نے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی کہ کوئی یہاں چل رہا ہے، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے؟ کہا آپ کا بلال چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ وہ بلال ہے محبت کا عالم، نبی علیہ السلام پر مر مٹنے والے بلال۔ چہرہ جو دیکھا نبی علیہ السلام کا، اس کے بعد کوئی چہرہ اچھا لگا ہی نہیں۔ اذان دینے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر قوم کھڑے ہو جاؤ، پکارو لوگوں کو، اذن فی الناس، لوگوں کو نماز کے لیے پکارو۔ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے والے غلام بیت اللہ کی چھت پر کھڑے، دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلال آزان دو، آزان دی۔ آپ کہا کرتے تھے ارحنا، اے بلال اپنی آزان سے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دو، بلال ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ وہ بلال ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں پھر ہم نے بلال کو آزان دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا بلال دل چاہتا ہے اسی آواز کو دوبارہ سنیں جس کو سن کر ہم مسجد میں آتے تھے اور آقا دو جہاں کا دیدار کرتے تھے۔ بلال ایک دفعہ آزان تو کہہ دو، اشہد ان محمد پر پہنچے تو اذان مکمل نہ کر سکے۔ مکہ میں مدینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برکتوں کی جگہ ہے، بہاروں کی جگہ ہے، دعا کیا کرو اگر اللہ تمہیں موت دے تو مدینہ میں دے۔ نبی علیہ السلام نے اس مدینہ کی فضیلت بیان کی۔ بلال مدینہ سے جانے لگے، لوگوں نے روکا بلال نہ جاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، کہا بلال نہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ ابوبکر اگر تم نے مجھے خریدا تھا اپنی ذات کے لیے میں رک جاتا ہوں، اگر تم نے خریدا تھا مجھے اللہ کے لیے تو پھر مدینہ میں چلتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نظر نہیں آتے، میں ہر وقت غم زدہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہوں،
میرا مدینہ میں دل نہیں لگتا کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے۔ یہ وہ صحابہ، یہ ایمانی کیفیت ان کی۔ اسلام کا آغاز تھا، مشکلات کا دور، ہم نے کیا دیکھا جو انہوں نے دیکھا؟ ہمیں کہاں کوئی کوئلوں پر لٹاتا ہے۔ خباب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ تو سختیاں آزمائشیں کر کے روکتے، لیکن جو غلام، جو کمزور طبقہ تھا، ان کے تو دفاع میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے تو کوئی آواز بھی بلند نہیں کرتا تھا، الٹا طرح طرح کے مشورے دیتے تھے۔ اب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ اب یہ جس کے غلام تھے وہ مالکن لوہا گرم کرتی آگ کے اوپر، جب وہ سرخ ہو جاتا کہتی ادھر آؤ، خباب کو بلاتی، اس کے سر پہ رکھ دیتی۔ لوہا گرم کر کے جرم کیا ہے؟ سزا کس وجہ سے یہ مل رہی ہے؟ کہتے تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ ہے، اس وجہ سے خباب کہتے ہیں کہ گرم لوہے کی سلاخ میرے سر کے اوپر رکھ دیتی تھی۔ عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے اپنے دور حکومت میں خباب کو دیکھا، کہا خباب پاس آؤ، اپنے قریب بلا لیا، کہا خباب مجھے یہ تو بتاؤ تم نے جب اسلام قبول کیا، یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کا آغاز، شروع کی زندگی، نبی علیہ السلام کی نبوت کو آئے ہوئے ابھی چند سال، تیسرا چوتھا سال چل رہا ہے، آغاز اسلام کا۔ جس کمزور مسلمان کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ غلام، یہ کسی کا فلاں کا غلام مسلمان ہوا ہے، پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ خباب کو کہا خباب اپنی داستان تو سناؤ، ہماری بھی داستانیں ہیں، ہمارے بھی جملے ہیں، ہماری بھی زندگی کی سٹوریاں اور کہانیاں ہیں۔ خباب نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی آپ بیتی بیان کی، کہا عمر میں بیان کیا کروں، اپنی قمیض اٹھا کر پیچھے سے کمر دکھائی، اپنی قمیض اٹھا کر کمر دکھائی۔ عمر کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے جب اسلام قبول کیا وہ بدبخت آگ جلاتے تھے اور آگ جلا کر مجھے اس کے اندر پھینک دیتے، الٹا میں لیٹ جاتا اور میرے اوپر پاؤں رکھ دیتے، میرے جسم سے چربی نکلتی اس آگ کو بجھا دیتی اور وہ اوپر سے ٹونٹ مارتے، جملے کستے کہ اپنی زبان سے اعلان کر کہ تیرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لات اور منات کا پیروکار ہے۔ کہتے ہم مارے کھاتے رہتے لیکن اسلام کو نہ چھوڑتے۔ بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر، شروع اسلام کے دن ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائی، اللہ کے رسول بیٹھے، خباب آئے پریشانی کے عالم میں، آنسو بہ رہے ہیں روتے ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی، کہا اللہ کے رسول یہ میری قمیض دیکھیے، میری کمر کو دیکھیے، آپ ان مکہ کے بدبختوں کے لیے جو ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ جملے سنے، اللہ کے رسول فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے، فوراً سیدھے ہو کر، اور آپ نے فرمایا خباب ہاں سن، ہم سے پہلے اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے تھے جن کو اللہ نے انعام کیا، نعمت دی، اسلام دیا، ایمان کی دولت دی، وہ مسلمان ہوئے، زمین میں گڑھا کھود کر۔ نبی علیہ السلام کتنے خوبصورت موٹیویشنل سپیکر تھے، پریشانی میں دیکھا اور مثال دیکھیں کیا دی، فرمایا خباب تم آئے ہو ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ خباب تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی اس زمین پر کچھ لوگ تھے جو اللہ کے پیروکار تھے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کا فرما بردار بننے کی وجہ سے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، ان کو زمین میں گاڑ کے اور ایک جاتا آرا لے کر آتا اور لا کر ان کے سر کے اوپر جیسے مانگ بنائی جاتی ہے رکھ دیتا، جسم کے دو ٹکڑے کر دیتا۔ خباب تم سے پہلے اس زمین پر اسلام کی وجہ سے روئے زمین پر اللہ کی محبت میں لوگوں کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا۔ خباب آج تم اس تکلیف پر صبر نہیں کر رہے، تم صبر کرو، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ اذیتیں آئی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خباب تمہیں پتا ہے کنگھیاں لوہے کی کنگھیاں جسموں پر چلائی جاتی حتیٰ کہ ہڈیاں نکل آتی، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، پارٹی کی دشمنی نہیں، قبیلے خاندان برادریوں کی نہیں۔ جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے مسلمانوں کے آغاز کے اندر اسلام کی وجہ سے جن کو ستایا گیا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کس کس ظلم تک وہ نہیں گئے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر۔ اللہ قرآن میں کہتے اولئک الذین امتحن اللہ، ہم نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کا جائزہ لیا، ان کو پرکھا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خباب لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، پھر آپ نے فرمایا خباب حوصلہ، صبر، استقامت کا وقت ہے، حوصلہ رکھو، ایک وقت آئے گا اللہ اپنے اس دین کے وعدے کو مکمل کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا حضر موت سے یمن کا ایک شہر ہے، اس سے دوسرے شہر تک 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ فرمایا خباب ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص حضر موت سے صنعاء سے سفر شروع کرے گا، حضر موت تک 700 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، اس کے دل میں صرف خوف ہوگا تو ایک اللہ کا ہوگا۔ خباب حوصلہ اور امید رکھ، مشکلات کا دور دیکھا۔ یہ تو تھے جن کی سہیب رومی تھے، روم سے آئے تھے، یہ ان لوگوں کی باتیں میں بتا رہا ہوں جن کا مکہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، کوئی حبشہ سے آیا مسلمان ہو گیا، یمن سے آئے آل یاسر مسلمان ہو گئے، اور یہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے باشندے تھے، یہ مکہ کے شہری تھے، نیشنلٹی مکہ کی، مالدار عورت، ماں بڑی مالدار سرمایہ دار، بیٹا خوبصورت نوجوان، صبح صبح بیٹے کے سرہانے ناشتہ لے کر چلی جاتی، ناشتے سے بیٹے کے دن کا آغاز ہوتا، اس کو جو کپڑے پہناتی مکہ کے لوگ دیکھا کرتے، مائیں کہتی ہمیں بھی ایسے مال ملے ہم اپنے بیٹے کو تیار کریں۔ خوشبو جو لگاتے، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوشبو لگاتے تھے، جو خوشبو استعمال کرتے تھے، وہ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے ہمیں محسوس ہو جاتا یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ جوتے انتخاب دیکھیے، حضرمی جوتے ان کی ماں منگوا کر اسپیشل ان کو پہنایا کرتی تھی، بالوں کے اندر خوبصورت جناب اس دور کی استعمال کیا کرتی تھی، خوبصورت بالوں والے۔ نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا احد کے میدان میں، آپ نے فرمایا میں نے مصعب کو مکہ کے اندر شاندار زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، بہترین لائف سٹائل، خوبصورت آرام دہ زندگی، نوکر چاکر سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ نے اسلام کی سمجھ دینی تھی، ہدایت دینی تھی، مسلمان ہو گئے۔ ماں کو پتا چلا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، ماں کو پتا چلا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے سن، سارا دن دھوپ میں کھڑی رہوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، سارا دن دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ اس کے دوسرے بھائی لکڑی کے ساتھ منہ کھول کے ماں کو کچھ کھلاتے تھے کہ ماں زندہ رہے، احتجاجن ماں کئی دنوں تک بھوکا رہتی، مصعب پکڑ کر چھاؤں میں لاتے، وہ پھر دھوپ میں محمد کا انکار کر، صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر اسلام کا، مرتد ہو جا، پہلے دین پر واپس لوٹا۔ مصعب کہا کرتے اماں جان یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ کہا میں بھی پھر کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی۔ کئی دن گزر گئے، خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح مصعب جو ہے اپنی ماں کو ستا رہا ہے۔ پہلے ماں کا دکھ تھا، اب برادری کے لوگوں نے مصعب کو بلایا، فوراً پکڑ کے قید میں ڈال دیا، کئی دنوں تک بھوکا رکھتے مصعب کو۔ تھک گئے تکلیفیں دے دے کر، جب ان کو سمجھ آئی کہ مصعب اب اسلام کو نہیں چھوڑے گا، ماں کو تپتا ہوا دیکھ لیا، ماں کو مشکلات میں دیکھ کر بھی مصعب نے اسلام کو نہیں چھوڑا، قید میں چلے گئے، تکلیفیں برداشت کی، اسلام کو نہیں چھوڑ رہے، پھر مصعب کو چھوڑ دیا، کہا جا، پھر اب دنیا کی کوئی نعمت تجھے نہیں ملے گی، بہترین کپڑے چھین لیے، ناز و نام کی زندگی چھین لی،
आराम दे लाइफ स्टाइल खत्म। ये ईमान है जो बंदों को इस चीज पर खड़ा करता है कि जो मुश्किलात में सब्र देता है। ये ईमानी कैफियत हमारी भी होनी चाहिए कि जब बंदे पर मुश्किल वक़्त आए, आजमाइश आए, कठिन दौर आए, हालात की सख्तियां हो, अपने घर पर आए, कोई भी मुश्किल वक़्त आए, तो इंसान उस वक़्त ये सहाबा कराम की ज़िंदगियों को अपने सामने रखे। मुसलमान हुए, फिर लोग कहते हैं हमने मुसब के जिस्म पर वो कपड़े देखे जो पैबंद लगे हुए। एक मुसब वो था जिसको अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने देखा, और एक मुसब वो है कि जो मदीना में लोगों को कहा तबलीग के लिए किसी को भेजिए, तो नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया मेरा मुसब जाएगा तुम्हें तबलीग करने। मदीना में जाकर सबसे पहले इस्लाम की दावत देने वाले मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जब ग़ज़वा उहद में मद्दे मुकाबिल आए दुश्मन के, शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु ने मुसअब को देखा, फरमाया इसको कफन दो, कपड़ा दो। जो चादर दी गई जिस्म के ऊपर, मुसलमानों ने ये मुश्किल वक़्त और दौर और हालात देखा कि नबी सल्लल्लाहु ने मुसअब को देखा कि उसके चेहरे पर चादर देते हैं पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पर चादर देते हैं चेहरा नंगा हो जाता है। अल्लाह के रसूल रोने लगे, आंसू जारी हो गए। फरमाया मेरे सहाबा ये वो मुसअब है जिसको मैंने मक्का में देखा कि इसकी माँ इसको नाज़ो नाम में रखती थी, लेकिन इस्लाम की वजह से, इस्लाम की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दुनिया को छोड़कर ऐसे रास्ते पर चला कि आज ये जन्नतों का राही बन चुका है, आज ये अल्लाह की जन्नतों का वारिस बन चुका है। ये हौसले पैदा कब होते हैं? जब ईमानी कैफियत इस अंदाज से। यासिर यमन से आए थे, मक्का के अंदर एक औरत से शादी हुई, अल्लाह ने बेटा दिया अम्मार बिन यासिर। नबी सल्लल्लाहु के सहाबी बने, शुरू के मुसलमान, कमजोर, कोई साथ कबीला नहीं, नेशनैलिटी भी मक्के की नहीं, मक्का में मुसलमान हो गए। पता चल गया अबू जहल को, उसने सुमैया को पकड़ा, बीवी को, खामद यासिर को पकड़ा, मक्का से बाहर फलां जगह लेकर चला गया और लोगों को कहा मैं अब इनको इबरतनाक सजा दूंगा। दोनों मियाँ बीवी को बच्चे के सामने वो मारता और कहता जुबान से कहो लात ही खालिक है, कहो मनात ही खालिक है। वो मारे खा लेते। बीवी खामद को कहती यासिर सब्र करना, सब्र करना, ऐसे जुमले जुबान से ना निकालना कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। नबी मुसल्लम निकले, आपने देखा आले यासर पर तकलीफ़ें, सख्तियाँ कि बेटा छोटा सा वो भी पास है, उसको भी सजाएं देते कि माँ बाप इस्लाम छोड़ दे, माँ बाप को तकलीफ़ देते कि अम्मार इस्लाम छोड़ दे। ये मुश्किल वक़्त उन लोगों ने देखा। आज हमारी आजमाइश इस तरह ईमान के साथ नहीं हुई, हमारी तकलीफ़ें वो नहीं हैं जो उन्होंने देखी, हमें इस तरह आजमाया नहीं गया। अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब आए, आपने हमें तकलीफ़ों में, मुश्किलात में देखा, तो आपने फरमाया सब्रन सब्रन लिआली यासर फ़इन्न मौइदुकुमुल जन्नह, तुम्हारी इस मुश्किलों पर सब्र का बदला सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत है। सब्र करना, सब्र करना। इस्लाम की पहली शहीद औरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अम्मार की वालिदा, अबू जहल बदबख्त ने नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। इस्लाम की वजह से आखिरी वक्त में अपने खामद के साथ ज़ख्मी हालत में लेटी है, पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर, और अपने खामद को कह रही है ज़ख्मी हालत में, नेज़ा लग चुका। आखिरी जुमले कहा यासिर इस्लाम को ना छोड़ना, यासिर इस्लाम को ना छोड़ना, इन मुश्किलात पर सब्र करना, इन आजमाइशों का वक़्त गुजर जाएगा। नबी मुसल्लम ने जन्नत का वादा किया है, सब्र करना। अपने बेटे को माँ नसीहत करती है कि बेटे कुछ भी हो इस्लाम के इस रास्ते को मत छोड़ना। यासिर को भी शहीद कर दिया गया। अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उनकी वालिदा को शहीद किया गया, उनके वालिद को शहीद कर दिया गया। जालिमों की यहाँ पर बस ना हुई तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके अपने ही चचा ने बांध दिया सफ़ों के अंदर, और नीचे से धुआं देता कि लोगों देखो हमारे ख़ानदान का कोई मुसलमान होगा तो हम इस तरह सजाएं देंगे, और अगर कोई यमन का बशिंदा, कोई जनाब हबशा का बशिंदा, कोई रूम का बशिंदा मुसलमान हो जाता तो उसको बाज़ारों में, चौकों चौराहों में वो सजाएं देते, तकलीफ़ें देते। जुर्म क्या था, जुर्म क्या था? आए हम भी सोचें।
اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب یہ سختیوں کا دور شروع ہوا، اسلام کے تیسرے چوتھے سال میں اسلام عام ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا اسلام بھی کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے۔ جب یہ چیزیں عام ہو گئیں، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، ان حالات میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کو اتارا، سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اب یہ سورہ کہف کیا ہے؟ کبھی پڑھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف عصر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جمعے کے دن پہلے وقت پر آ جائیں اور جمعہ شروع ہونے سے قبل اپنی سورہ کہف کو مکمل کر لیں۔ یہ اپنی ہی مزے کی زندگی ہے۔ یہ بہرحال مکے میں اتری سورہ کہف۔ اب اس سورت میں 3 قصے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان حالات میں سختیاں، آزمائشیں، ہر کوئی سوچتا تھا یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا، سختیاں، آزمائشیں کب ختم ہوں گی۔ نبی علیہ السلام دار ارقم میں چھپ چھپا کر لوگ اسلام قبول کرتے، اعلانیہ بتا نہ سکتے، دار ارقم میں موجود ہیں، اور سورہ کہف کا نزول ہوا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے سنا کہ اسلام کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے اپنے شہر کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ مسلمانوں، اگر تمہیں ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف کی طرح اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے تو تم ذہنی طور پر تیار رہنا کہ اس کے نتائج ضروری نہیں کہ حالات میرے مطابق ہوں، ضروری نہیں کہ جو میں نے محنت کی ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں پیسہ روپیہ دیتا رہا، مجھے رزلٹ ویسا نہیں ملا۔ اہل ایمان سودے اور تجارتیں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دنیا کے نتیجوں پر، دنیا کے فیصلوں پر ان کی نظریں نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی تربیت سورہ کہف کے ذریعے اللہ نے کی کہ دیکھو صحابہ کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ پھر اللہ نے دوسرا قصہ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ اللہ کے بڑے نبی اور پیغمبر جن کو اللہ نے اپنے لیے چنا اور وہ لوگوں تک انسانیت کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کی توحید کی وحدانیت پہنچاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ اللہ تربیت کر رہے ہیں مسلمانوں کی مکہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ کوئی پتہ نہیں موسیٰ کہاں جانا ہے، بس حکم ہوا موسیٰ تم ہجرت کرو۔ اللہ جانا کہاں ہے کوئی مقام نہیں پتہ، جانا کہاں ہے، کہا بس ہجرت کرو، فلاں شہر سے فلاں شہر، وہاں اللہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھے کہا موسیٰ تم ہجرت کرو۔ ہجرت کا سفر سورہ کہف میں بیان کیا۔ خضر علیہ السلام کا قصہ، وہ پانیوں والا قصہ، یہ قصہ بیان کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ پھر اللہ نے ذوالقرنین کا، سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر کیا، یاجوج اور ماجوج، اور اللہ نے لشکر کا بادشاہ کا ذکر کیا کہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین، اور اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے بندوں کو بناتا ہے۔ ہاں حالات سازگار نہیں ہے، حالات نظر نہیں آ رہے، آج سختیاں ہیں، تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل نظر آتا ہے، آج لوگوں کے پراپیگنڈے ہیں، تعویلیں ہیں، لوگ سمجھ نہیں آتی، دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، آج تمہارا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ذوالقرنین کا قصہ پڑھ لو، اللہ اپنے بندوں کو اقتدار دیتا ہے، اس زمین کا وارث بناتا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی زمین کفر کے پنجے میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ ہاں تم ثابت قدم رہنا۔ یہ نبیوں کے، انبیاء کے قصے سورہ کہف میں اتار کے ان مسلمانوں کی جن پر ظلم و ستم تھا، جن کو حالات کی سختیوں کا سامنا تھا، جو لہو لہان ہوتے تھے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھائے گئے، ان مسلمانوں کی تربیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے کی۔ ابھی چند دن گزرے نبی علیہ السلام نے جب یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ ہجرتیں کرنے سے، اسلام بچانے سے، تمہیں اپنا ایمان بچانا پڑے تو ہجرتیں کر جاؤ، مال قربان کرنا پڑے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب ظلم و ستم بڑھ گیا، اپنے داماد حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عثمان اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو بلایا، اور صحابہ کرام کی کچھ لوگوں کو بلا کر کہا اب حالات مکہ کے سازگار نہیں ہے، تم ایسا کرو حبشہ کی طرف تم ہجرت کر جاؤ۔ والذین ہاجروا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، پہلی ہجرت، سختیاں، مشکلات،
رات کی تاریکیوں میں مکے سے نکلے، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا، پیچھے دوڑ کر آئے لیکن نہ پکڑ سکے۔ پھر سختیاں بڑھتی گئیں، ایمان لانے والے مشکلات کا شکار رہے، سختیاں اتنی بڑھ گئیں کہ سر عام لوگوں کو مارا پیٹا جاتا، کوئی لحاظ نہ کیا جاتا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وجہ سے عتبہ نے بیت اللہ کے اندر اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، بے ہوش کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سن لیا مکہ والوں نے کہ عبداللہ جو تلاوت کر رہا تھا یہ وہ کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا ہے، اتنا مارا کہ عبداللہ کو بے ہوش کر دیا۔ ان حالات میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسلام بچانے کے لیے اگر ہجرتیں بھی کرنا پڑے تو کر جاؤ، اللہ تمہیں زمین کا وارث ضرور بنائے گا۔ 80 مسلمان، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ بچے بھی تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وقت مختصر ہے، بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ ان کی مدد کرنا۔ شروع کے مسلمان رات کی تاریکیوں میں جس کو جیسے موقع ملا فوراً نکلے۔ آپ کے رشتہ دار جعفر بھی، وہ بھی اسی قافلے میں شامل ہے۔ حبشہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی بادشاہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے دین کے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دنیا میں ہے وہ اہل نصارہ ہے، عیسائی ہے، تو وہ عیسائی بادشاہ حبشہ کا تم چلے جاؤ، وہ رحم کرے گا، وہ مدد کرے گا، اس میں کچھ خیر باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ملتے ہی ہجرت کا سفر شروع کیا۔ مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایستا ایستا نکل رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا عداوتیں ختم ہو جاتی، نفرتیں ختم ہو جاتی، اچھا یہ چلے گئے، مکہ چھوڑ دیا، اب ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے، یہ تو چلے گئے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے۔ لیکن یہ عداوتیں ذاتی نہیں تھیں، برادریوں کی نہیں تھی، دینی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر عداوتیں تھی۔ مکہ والوں کو نیند نہیں آتی تھی یہ مسلمان حبشہ جائیں گے، وہاں جا کر آزادی سے اپنے نبی کی بات کو پھیلائیں گے، اسلام کا چرچا کریں گے، ان کو یہ بات کڑتی رہتی تھی۔ آپس میں مشورہ ہوا، 2 لوگوں کو تیار کیا، کہا یہ ہمارے بہترین سفیر ہیں، جاؤ بہترین تحفے لے کر جاؤ اور بادشاہ حبشہ کو جا کر کہو کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، رات کی تاریکیوں میں نکلے ہیں، ہم ان کے عیبوں کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان میں سے فلاں فلاں کون ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے اپنے ہیں، ایک نیا دین اختیار کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے تعاقب میں حبشہ چلے گئے۔ بادشاہ کے سامنے اس کے پادریوں کو پہلے تحفے تحائف دیے، اپنی پارٹی میں شامل کر لیا کہ جب بادشاہ کے سامنے ہم ان کا مطالبہ کریں گے تو تم ہماری حمایت میں بولنا۔ وہ مان گئے۔ بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے مکہ کے کچھ بھگوڑے مکہ چھوڑ کر آپ کی سرزمین پر آ گئے ہیں، لہذا ان کو ہمارے حوالے کرو، نبی علیہ السلام یہاں دعائیں کر رہے، اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیرے بندے اسلام کو بچانے کے لیے۔ یہ دور مسلمانوں نے دیکھا، آزمائشوں کا، کٹھن کا، اپنے ملک چھوڑنے پڑے اسلام کی آبیاری کے لیے، آپ کے داماد کو جانا پڑا اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے ایمان کی فکر کے لیے کہ ایمان بچ جائے۔ ظلم و ستم تو شاید وہ سہ رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، مزید بھی سہ لیتے، لیکن اسلام اور ایمان اتنا ضروری ہے کہ ہجرت کا حکم ہوا، ایمان بچانا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس بادشاہ کے دل کو نرم کر دینا، وہ دعا قبول ہوئی۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ بلاؤ مسلمانوں کو، یہ مکہ والے چاہتے تھے نہ ہی بلائے، فیصلہ کر دے ہم لے کر نکلیں۔ بہرحال بلایا گیا، کہا تم کون ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے خط دیا کہ یہ اللہ کے رسول، آج بھی وہ خط سعودی عرب کے اندر اور کتابوں میں چھپا ہوا، گوگل کریں گے وہ خط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کو لکھا، آج بھی اس کا سیمپل دنیا میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ حبشہ کی نام یہ خط بھیج رہا ہوں کہ تم نے پہلے بھی ہمارے لوگوں کی مدد کی، اب یہ زیادہ لوگ آئے ہیں، ہم تمہیں بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے روح کو بھیجا، القاء کیا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ مکہ کے کافر مایوس ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی نے کہا ہم ایسے نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے وقت زیادہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ جو تقریر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کی، اللہ سینہ کھولتا ہے جب بندہ اللہ کی راستے میں نکلتا ہے، ایسی تقریر
کہ مکہ کے لوگ مایوس ہو کر وہاں سے واپس پلٹے، اللہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی اور اللہ نے ایک جگہ دے دی جہاں امن کے ساتھ مسلمان 3 سال تک وہاں رہے حبشہ کی ہجرت کے بعد۔ پھر اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی استقامت اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، یہ ایک بڑا اہم اور ضروری اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ 6 بجے مغرب کے فوراً بعد بادشاہی مسجد کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ریاست پاکستان نے دنیا کے نامور عالم اور اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے غیر مسلموں کے اور کئی سالوں تک کوئی جواب نہ دے سکا، اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو انڈیا بھی چھوڑنا پڑا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بمبئی میں رہنے والے، صرف جرم یہی تھا کہ ان کی مجلسیں بڑی ہو گئیں، اسلام پھیلنے لگا، ان پر پابندیاں لگیں۔ میں نے ان کا انٹرویو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے 2 دعائیں کی، یا اللہ میرا مال میری جان اپنے راستے میں قبول کر لے۔ تو کہتے ایک دعا میری قبول ہو گئی اور دوسری ابھی باقی ہے، نیک انسان۔ تو الحمدللہ چند دن پہلے وہ کراچی میں تھے، اب لاہور میں وہ 2 دنوں کے لیے ان کے پروگرام ہے، ضرور جانا چاہیے، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور انسان کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سننا جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی ترجمانی، کسی مذہب فرقے کی نہیں، جو قرآن کا دفاع کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار، پہرے دار، جو ان پر اعتراض کرے وہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا۔ دنیا کے سارے عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہ تم اسلام پر جو اعتراض کر سکتے ہو کرو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا، اگرچہ حالات کی تنگی اور سختیوں کی وجہ سے محدود جگہ پر ان کا یہ انتظام ہے، تو جس کو موقع ملے جانا چاہیے۔ بہرحال یہاں لبرٹی سے 6 بجے کل گاڑی روانہ ہوگی، جو جانا چاہیں گاڑی کا انتظام ہوگا اس پروگرام کے لیے، احباب شامل ہو سکتے ہیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها